اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 261 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 262 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذین وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اموال مال کی جمع، ہم اپنے مال، فی سبیل اللہ فی میں سبیل راستہ اللہ کا، اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا یتبعون لا نہیں، یتبعون بعد میں رکھتے، اتباع کرتے، پیچھے لگ جاتے، اس کے بعد کرتے، ما انفقوا ما جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے پیچھے نہیں لگ جاتے ہیں، منن کوئی احسان، کوئی رکھتے نہیں ہے کیا، کوئی احسان، ولا اذن و اور لا نہیں اذن کوئی تکلیف، اس کے بعد اپنے جو انہوں نے خرچ کیا ہے کوئی احسان اور کوئی تکلیف نہیں رکھتے ہیں، لہم لا کے لیے، ہم ان کے لیے، اجرہم اجر ہم ان کا، عند پاس ان کا اجر پاس ہے، ربہم رب ہم ان کے رب کے پاس، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف و اور لا نہیں خوف کوئی خوف، علیہم اللہ پر، ہم ان پر، ولا و اور لا نہیں ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى پھر نہیں رکھتے ہیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے کوئی احسان اور نہ ہی کوئی تکلیف، لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور وہ نہ ہی وہ خوف زدہ ہوں گے، ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف و مغفرہ، قول بات، معروف اچھی بات، و مغفرۃ اور درگزر کر دینا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ صدقہ سے، من سے صدقہ سے، یتبع اس کے پیچھے، اس کے، یتبع پیچھے، اس کے بعد ہو، اس کے پیچھے ہو، اذن ایذا دینا، ستانا، واللہ اور اللہ غنی بے نیاز ہے، حلیم بردبار ہے۔ قول معروف و مغفرۃ اچھی بات کرنا اور درگزر کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعھا اذن ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ایذا دینا ہو، واللہ غنی حلیم اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بردبار ہے۔ جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے، اور اللہ بے پرواہ اور بردبار ہے۔ دیکھیے کہ ہم نے 261 آیت نمبر میں پڑھا کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے دانہ بویا اور اس دانے کی 100 خوشے نکلے، اور ہر خوشے میں 100 دانے، 7 خوشے نکلے اور ہر خوشے میں 100 دانے نکلے، 700 گنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ کہتے ہیں ینفقون، انفاق فی سبیل اللہ، جو الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، پیچھے بھی پڑھا ہم نے، آج بھی پڑھا۔ تو یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ لفظ انفاق
یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، یعنی دین کے کاموں کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا، دینداروں پر خرچ کرنا، دین کے فروغ کے لیے خرچ کرنا، دین کی تبلیغ کے لیے خرچ کرنا، اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ ينفقون فی سبیل اللہ، انفاق کا لفظ دوسرا جو اللہ کو قرض دینے والا ہے، یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ لفظ بھی اس جگہ پر خرچ کرنا جہاں پر دین کا کام ہو رہا ہے۔ یہ دو لفظ دین کے لیے، سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اصطلاحاً۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف فرما رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن کوئی احسان نہیں رکھتے ہیں اپنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی مدح و تعریف کرتا ہے جو خیرات صدقہ کرتے ہیں، پھر جسے دیتے ہیں اس پر احسان نہیں جتاتے، اور نہ اپنی زبان سے یا اپنی کسی فعل سے اور اس شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، اس سے جھگڑتے نہیں، اس پر غصہ نہیں کرتے، اس پہ روب نہیں جھاڑتے ہیں، اس کو اپنا غلام نہیں سمجھنے لگتے ہیں کہ میں نے احسان کیا ہے تو اب جب بھی میں اس کو کوئی کام کہوں گا تو وہ دوڑا چلا آئے گا اور میرا اس کو کام کرنا ہی چاہیے ہے۔ وہ بے پرواہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی نیکیوں کو دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ ان سے ایسے جزائے خیر کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کا اجر و ثواب رب دو عالم کے ذمہ ہے۔ یہ جو ایسے لوگ ہیں نا جو احسان کرنے کے بعد، اپنے صدقات خیرات کرنے کے بعد، ایسے لوگوں کو جس پر انہوں نے یہ صدقہ کیا ہوتا ہے بھول جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ جتاتے نہیں رہتے، تانے نہیں دیتے رہتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں دیتے اپنے لفظوں سے، ان کو بھری محفل میں بیٹھ کے رسوا نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان پر قیامت کے دن کوئی نہ ہول اور خوف اور خطر نہیں ہوگا، کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا ان پر، اور نہ دنیا میں بال بچے چھوٹ جانے کا انہیں کوئی غم اور رنج ہوگا، چاہے مال چلا جائے، چاہے بال بچے چلے جائیں، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا اس چیز کا، اس لیے کہ وہاں پہنچ کر اس سے بہترین چیزیں انہیں مل چکی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف فرماتے ہیں۔ ہم جب کسی پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں نا تو اس کو اپنا جو ہے وہ غلام سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم اس کو پکاریں اپنے کسی کام کے لیے تو وہ دوڑتا چلا آئے، وہ نہ کرے اب، کیونکہ میں نے اس پر احسان کیا ہوا ہے۔ کسی اسپتال میں، کسی مدرسے میں، کسی ایسی جگہ پر ہم جب اپنا مال لگاتے ہیں نا تو ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم وہاں جائیں تو پروٹوکول ملے، ہمیں عزت ملے، آگے پیچھے وہ علماء ہمارے گھومیں، وہ جو انتظامیہ ہے وہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ اعلیٰ اس پہ بٹھائے۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں نا ایسا نہیں کرتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا وہ اپنے مال کو خرچ کرنے کے بعد لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن، کوئی احسان نہیں جتاتے، کوئی تکلیف نہیں دیتے اپنے لفظوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ، ایسے صدقے سے تو اچھی بات کر دینا بہتر ہے۔ ایسا صدقہ جس کے پیچھے تکلیف دینا ہو نا، جس کے پیچھے ستانا ہو، جس کے پیچھے ایذا دینا ہو، ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ اگلے بندے سے اچھی بات کر لو، نرمی سے بات کر لو، درگزر کر لو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا صدقہ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ایسی جو ہے وہ مدد نہیں چاہیے انسانوں سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے کے بعد اپنا غلام سمجھنے لگے، اپنا حق جتانے لگے کہ میں نے تو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس صدقے سے تو بہتر ہے جس کے تہ میں ایذا ہو، اچھی بات کر دو۔ دیکھیے کہ کلمہ خیر زبان سے نکالنا، کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کر دینا، درگزر کرنا، خطاوار کو معاف کر دینا، ایسے صدقے سے بہتر ہے۔ نیکیاں کرو، صدقہ نہ دو ایسا، پھر جس کے تہ میں ایذا دہی ہو ایسا صدقہ ہی انسان نہ کرے۔ ظرف والا سے جو ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی صدقہ نیک کام سے افضل نہیں ہے۔
کیا تم نے فرمانے باری قول معروف نہیں سنا؟ ایسا صدقہ کہ جس کے پیچھے ایذا دینا ہونا تو اس سے بہترین جو ہے وہ نیکیاں ہیں، نیک کام ہے۔ کوئی بھی نیک کام جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ اس نیک کام سے بہتر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ حلیم ہے، وہ بردبار ہے، وہ گناہوں کو دیکھتا ہے اور حلم و کرم کرتا ہے، بلکہ معاف فرما دیتا ہے، تجاوز کر لیتا ہے، بخشش دے دیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات چیت نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ ایک تو دے کر احسان جتانے والا، دیتا ہے اور پھر احسان بھی جتاتا ہے۔ دوسرا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ اور تہبند لٹکانے والا، وہ جو غرور میں آ کر جو یہ مردوں کے لیے ہے کہ منع کیا گیا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے تہبند نہ لٹکایا جائے، یہ حضرات کے لیے ہے۔ تیسرا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ماں باپ کا نافرمان، خیرات و صدقہ کر کے احسان جتانے والا اور شرابی اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیکھیے نسائی میں ہے کہ 3 شخصوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی اور دیکھ کر احسان جتلانے والا۔ دیکھیے کہ دیکھ کر احسان جتلانے والے کا انجام جو ہے وہ شرابی کے ساتھ ہو رہا ہے، نافرمان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو جو صدقہ دے کر احسان جتاتا ہے نا بندہ، وہ اپنا دیکھ لے مقام بھی۔ نسائی کی اور حدیث میں ہے کہ یہ تینوں شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اس آیت میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے صدقات و خیرات کو منت، سماجت، احسان رکھ کر اور تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو۔ اس احسان کے جتانے اور تکلیف کے پہنچانے کا گناہ صدقہ اور خیرات کا ثواب باقی نہیں رکھا، اس نے تو خیرات اور صدقے کے ثواب کو بالکل ختم کر دیا۔ آگے پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ کس طرح سے صدقہ دے کر جو ریاکاری کی جاتی ہے، اس کی کس طرح اس کی ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا کیا کرتے پہ پانی پھر جاتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر صدقہ کرنے کی جرت ہے، اگر ہمت ہے، ظرف ہے تو کیا کیجئے، اگر ظرف نہیں ہے تو پھر قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ تو حلیم ہے، حلم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا حلیم ہے کہ بندہ جو ہے وہ جس طرح سے بندہ دیکھ کر احسان جتاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اگر حلم والا نہ ہوتا، نرمی والا نہ ہوتا، بردبار نہ ہوتا تو اسی وقت اس کے صدقے کو، اس کے دیے ہوئے مال کو اس کے منہ پہ مار دیتا، بالکل ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیتا ایسے بندے کے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیکھ کر پھر جتاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی ایک صفت بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، نرمی والا ہے۔ جان لو کہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے پرواہ نہیں ہے دو یا نہ دو، لیکن تم جو اگر ایسا عمل کرتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے، نرمی والا ہے۔ اگر وہ حلیم نہ ہوتا تو بہت ہی برا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔